درگے دلدار دلا دے لے نال یہاں سے دل نہیں لگتا یار محمد اسن جائیے کیڑے پاس سن کون قصائے میرا گسار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شاید صاحب نے مرحوم و مغفور جو صفات بیان کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ بڑا مقام عطا فرمائے اور درجات کی بلندی فرمائے۔ قاضی صاحب آواز تھوڑی کم کریں گے۔ دکھیے دیگر دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں سجن جنا دے اے موت نے مارے وہ تک تک رو دے قبراں تے رات پوے تے بے درداں دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دونوں باتیں بڑی امپارٹنٹ اور بہت ہی ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب میت کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، کوئی بھی میت ہے، نیک ہے، بد ہے، مسلمان ہونا اس کا شرط ہے۔ اور جو مومن ہے، مسلمان ہے، جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو گنہگار ہو کیسا بھی ہو وہ پھر 6 آدمی آتے ہیں۔ 6 آدمی اس میت کے بعد انسانی شکل میں نوری لباس کے اندر آتے ہیں۔ وہ 6 آدمی کون ہیں؟ ایک قرآن مجید ہے اور 5 نمازیں ہیں۔ یہ جو 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں یہ قبر میں آدمی کے پاس آتی ہیں اور انسانی شکل میں وہ اس کو سہارا اور تسلی دیتی ہیں بشرطے کہ وہ آدمی نیک ہو تو۔ 2 فرشتے آتے ہیں، وہ سب سے پہلے آ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ تو نے نماز پڑھی ہے یا کہ نہیں ہے۔ وہ جو 3 ہیں تیرا رب کون ہے، وہ تو ایک بیسک کوشچن ہے جو کہ ہر مسلمان سے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی تو نے نماز پڑھی ہے دنیا کے اندر یا کہ نہیں پڑھی۔ اگر وہ نمازی ہے وہ 5 نمازیں جو انسانی شکل میں ہیں وہ بولتی ہیں۔ My speech is contained from the Musnad Imam Ahmad۔ مسند امام احمد کے اندر یہ میری بات موجود ہے کہ جب وہ 5 نمازیں اس کے پاس آتی ہیں تو وہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس آدمی سے محبت اور پیار سے سوال کرنا ہے۔ اس آدمی کے اوپر کوئی سختی اور تلخی نہیں کرتی، تو وہ اس سے پیار اور محبت سے سوال کرتے ہیں اور جواب اس کو آتا ہے۔ جو جواب اس کو آتا ہے اگر وہ مطمئن نہیں یا ڈگمگاتا ہے تو فرشتے اس کو تلقین کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر ہے وہ یثبت الذین آمنوا بالقول الثابت۔ جو آدمی دنیا میں نماز پڑھتا رہا، کلمہ طیب پڑھتا رہا، نیک محافل کرتا رہا، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس بندہ مومن کو قبر کے اندر 3 سوالوں کا جواب بتاتے ہیں کہ یہ جواب دینا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے۔
اب یہاں ایک چھوٹا سا کوشچن ہے کہ میں پہاڑی بولتا ہوں، کشمیری زبان بولتا ہوں، اللہ کی زبان عربی ہے، فرشتوں کی زبان عربی ہے اور جنتی لوگوں کی زبان عربی ہے۔ فرشتے قبر میں عربی میں سوال کرتے ہیں، لیکن مجھے عربی نہیں آتی، میں کیا جواب دوں گا وہاں پر؟ تو قرآن مجید کی یہ آیت کریم ثابت کرتی ہے، بتاتی ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت، وہ آپ پر اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے جو ہر آدمی ہے وہ بھی عربی میں جواب دینے لگتا ہے۔ ہاں وہ کہاں کا بھی رہنے والا ہو، پشتو ہو، انگریزی بولنے والا، کوئی زبان بھی بولنا، اینی لینگویج ہی کین سپیک ان دا قبر، وہ جواب دیتا ہے کہ بھائی یہ جواب ہے وہ تم عربی میں جواب دو، یہ اللہ کی مہربانی ہے، نمازیوں کے لیے ہے۔ تو سب سے پہلے قبر میں نماز کا سوال ہوتا ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اعمال کے اندر اور باقی معاملات کے اندر پڑوسیوں کے ساتھ وہ سوال آ کے بتا پڑوسی کے ساتھ تیرا ایسا سلوک تھا، اگر پڑوسی کے ساتھ ان کا سلوک اچھا ہے تو اللہ مہربانی فرماتے ہیں، اور اس آدمی کے لیے بھی حساب کو اپنی سہولت ہوتی ہے۔ ایسا میں نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، نماز تو ہر کوئی چاہ رہا ہے آنے قبر کے اندر سب سے پہلے نماز کا کوشچن ہوگا، اور قیامت کے دن معاملات کے اندر جو ہمارے انسانی معاملات ہیں ان میں یہ بڑوں سوال ہوگا۔ بڑا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ آدمی اپنے آپ کو مکمل مسلمان نہ سمجھے جس کی وجہ سے جس کے وجود اور جس کے اخلاق کے باقی مسلمانوں کو تکلیف ہو۔ نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجندی ستے آیان جگاوے جسے آشنا کا پاس تھا وہ وفا پیار چلا گیا، اور وہی بزم ہے وہی دھوم ہے، وہی دوستوں کا ہجوم ہے، کہ وہی بزم ہے وہی دھوم ہے، وہی دوستوں۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ مالک لم یزل، مالک دو جہاں، مہربان و رحیم و کریم مولا، جس مقدار میں احباب نے ہم سب نے کلام مجید کی تلاوت کی، نبی پاک کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا، ادب سے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہمارا پڑھنا آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دو جہاں کے مختار نبیوں کے سردار جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ الصلوۃ و تسلیمات، اور آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جمیع انبیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ حضور کے خلفائے راشدین، جمیع صحابہ کبار، تمام ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، آپ کے والدین کریمین، آپ کی امت کے تمام شہداء، تمام تابعین، تبع تابعین، ائمہ مقتدین، فقہاء کرام، اولیاء اعظام، کل مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کے جتنے بھی خویش و کارب خواتین و حضرات، نانک، دادک، سسرال، ددیار سے متعلق آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک حالت ایمان کے ساتھ جا چکے ہیں، اللہ سب کی بخشش، نجات اور کامیابی کے لیے آپ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اللہ
سب کو معاف کر کے سب کو جنت میں مقام عطا فرما اور بالخصوص صاحب جنازہ ہمارے یہ بزرگ جن کی خوبصورت گواہی ہم نے سنی ہے، اللہ کریم ان کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں، اللہ ان کے درجات کو ان کو معاف کر کے جنت میں ان کو مستقر عطا فرماتے ہوئے ان کے درجات کو بے پناہ بلندیاں عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی شرکائے جنازہ ہیں ہم سب کا جنازے میں حاضر ہونے اور جنازہ پڑھنے کا عمل بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس کا بھی ملا جلا کر ان کو یا اللہ ان کی بلندی درجات اور ان کی بخشش کا سبب بنا دو۔ اے اللہ ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل نے جو جنگ ختم کی ہے، جس کی وجہ سے تمام عالم اسلام عالم دنیا پریشان تھا، مولا ہم آپ کا شکر بجا لاتے ہیں، یا اللہ آپ کا بے پناہ شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہم پر کرم فرمایا اور ایک بڑے مکار اور ظالم دشمن جو اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتا تھا، اس کو دندان شکن مسلمانوں نے جواب دے کر اس کو مجبور اور بے بس کیا، اور اللہ کریم آپ مسلمانوں کو یکجا ہو کر متحد و منظم ہو کر اپنی صفوں میں جو دراڑیں ہیں ان کو مکمل فرما کر ایک ہو کر غیروں کے مقابلے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بیسز مشرق وسطیٰ میں ہمارے اسلامی ممالک کے اندر امریکہ کے ہیں، اللہ ان سب کو دفع رفع فرماؤ۔ یا اللہ آپ نے رحمت کی بارش عطا فرمائی، اس پر بھی ہم آپ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ مولا ہمارا ملک پاکستان اندرونی بیرونی خلفشار سے اس کو چھٹکارا عطا فرماؤ، اور کشمیر اور فلسطین کو آزادی کے لازوال دولت عطا فرماؤ۔ مولا ذوالجلال حضور کے صدقے سب اہل علم جو صحیح العقیدہ ہیں، اللہ ان کی حفاظت اور ان کی نگہداشت فرماؤ، اور بالخصوص ہمارا علمی سرمایہ حضور قبلہ قاضی صاحب کی صورت میں اللہ ان کو صحت و سلامتی والی درازی عمر عطا فرماؤ۔ سمیعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔